سپاہ صحابہ کے اندر رونما ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں 1996 میں ریاض بصرہ نے اکرم لاہوری اور ملک اسحاق کے ساتھ مل کر ایک الگ جنگجو گروپ بنایا جسے لشکر جنگوی کہتے ہیں۔ تنظیم کے لیے نئے جنگجو جنوبی پنجاب کے علاقوں سے فراہم کیے گئے تھے، لیکن کئی ایسے جنگجو بھی لشکر جنگوی کو دستیاب ہو گئے تھے جو سپاہ صحابہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے عدم اطمینان کا شکار تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپاہ صحابہ کے مقابلے میں لشکر جنگوی ہر لحاظ سے زیادہ مہلک تنظیم ثابت ہوئی۔ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق کے باعث جلدی لشکر جنگوی اور افغان طالبان کے رابطے اور تعاون کی اطلاعات سامنے آنے لگیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب لشکر جنگوی کے اہداف تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کا ثبوت آنے والے دنوں میں تب ملا جب لشکر جنگوی نے کراچی میں غیر ملکی تیل کمپنی کے 4 امریکی کارکنوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ لشکر جنگوی کی امریکہ دشمنی کے معاملے میں مزید پیش رفت تب ہوئی جب جنوری 2002 میں اس کے جنگجو امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور پھر قتل میں بھی ملوث پائے گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ اسی سال مارچ میں شیریٹن ہوٹل کراچی کے سامنے 9 فرانسیسی انجینئرز کی ہلاکت ہو یا اسلام آباد کے سفارتی علاقے میں پروٹسٹنٹ چرچ پر حملہ، تفتیش کرنے والے اداروں نے لشکر جنگوی کو ہی ملوث پایا۔ چرچ حملہ کیس میں ملوث ملزموں کے بارے میں پاکستانی پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار کیے جانے والے 4 ملزموں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے افغانستان پر امریکی حملے کے رد عمل میں چرچ پر حملہ کیا تھا۔ اگست 2001 میں مشرف حکومت نے لشکر جنگوی پر پابندی عائد کر دی۔ بعض اطلاعات کے مطابق لشکر جنگوی کے اندر بھی اکتوبر 2002 میں 2 دھڑے وجود میں آ گئے تھے۔ اس بار ریاض بصرہ کا موقف تھا کہ مشرف حکومت کے دوران بھی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں، جبکہ مخالف دھڑے کے رہنما قاری عبدالحی کا کہنا تھا کہ فوجی حکومت کے دور میں زیر زمین چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال تنظیم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مئی 2002 میں ریاض بصرہ پنجاب کے علاقے وہاڑی میں اس وقت مقامی دیہاتیوں کے ساتھ فائرنگ کے نتیجے میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت مارے گئے جب وہاں ایک شیعہ رہنما پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ لشکر جنگوی کے بانیوں میں سے ایک ملک اسحاق کو مختلف الزامات کے تحت 12 سال سے زیادہ عرصے تک جیل میں بند رکھنے کے بعد 14 جولائی 2011 کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ان کی رہائی سپریم کورٹ کے حکم کے تحت عمل میں آئی کیونکہ ان کے خلاف دائر 44 مقدمات میں سے 34 میں سے عدالتوں نے ان کو بری کر دیا تھا، جبکہ بقیہ کیسوں میں بھی استغاثہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا تھا۔